پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو جی جاتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی جاتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو جی جاتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی جاتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو میں شرع آرزو کے میں شرع آرزو کے بے غسل و بے کفن میں شرع آرزو کے بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی سغرا عباس کا جب ذکر وفا
کرتی تھی صغرا، بس خیر کی اس وقت دعا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ ایک بار بھرے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں، ایک بار بھرے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں، رو رو کے مدینے میں دعا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ پردیس میں بابا نے مجھے دل سے بھلایا، پردیس میں بابا نے مجھے دل سے بھلایا، شکوہ یہی نانی سے کیا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ اور اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا اصغر، اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا اصغر، یہ کہہ کے بہت یاد کیا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ آتا تھا مدینے میں اگر کوئی مسافر، آتا تھا مدینے میں اگر کوئی مسافر، بے چین بہت سن کے ہوا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر، ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر، آئیں گے چچا لینے کہا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون دل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سوندا کے لیے، پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل کے لیے، اور غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک حکم نظم ہے وہ بس منٹ میں محمد و آل محمد صلوات
غم شبیر میں موجود ہر سیر زندہ ہے غم شبیر میں موجود ہر ایک سیر زندہ ہے بکا جھولا شبی گھوڑا علم زنجیر زندہ ہے عدن اولاد عزت رزق سب ملتا ہے کربل سے زمانے میں علی کے لال کی جاگیر زندہ ہے زمانے میں علی کے زمانے میں علی کے لال کی جاگیر زندہ ہے اور توازن ہی نہیں بنتا برابر کس طرح ٹھہرے ادھر ہر عمر کا مردہ ادھر بے شیر زندہ ہے ادھر ہر عمر کا مردہ ادھر بے شیر زندہ ہے حکم آپ کا پورا میں کرنے لگا کہ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے اور زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے اور یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے ارے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے اور ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے کیا کہ جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے اور یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے ارے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے اور معروف ہیں اس خاک کے تسبیح کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے کیا یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے اب میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں تو میں تمہیں بتاتا کہ کربلا کی زمین کے فضائل کیا ہیں یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے ارے دارین میں اس خاک سے جو خاک سے اس سے نہیں جو یہاں مدفون ہے دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا اور رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں تقدیر بنانے کی بھی تقدیر ہے اس میں لکھتے ہیں کفن پر جو تحریر ہے اس میں ارے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں اور وحدت سے ملاقات کا ہیلا بھی یہی ہے توحید کے سجدے کا وسیلہ بھی یہی ہے اور کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی عصمت کے علی نور سے معمور ہے مٹی ہاں خون بھی ہے رج سے دور ہے مٹی ہاں خون بھی ہے رج سے دور ہے مٹی حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر نور ہے مٹی حد یہ ہے مگر مٹی ہے مگر نور ہے مٹی اور ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں ملتی ہے
امام صادق نے کہا جابر کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ میرے لیے خاک شفا لے کے آئیں، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں، یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی رضا میں، یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی رضا میں، اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک پہ جینا، اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا، اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا، اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا، سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے بینا، کر ڈالا اسی خاک نے کوتور کو سینا، ارے اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے، اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے۔ آخری 6 مصرے، یہاں کے حالات تھوڑے مختلف ہیں، پاکستان ہندوستان ہو تو طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ایک مجلس سے نکلتے تھے دوسری کی طرف بھاگتے تھے، دوسری سے تیسری کی طرف، تیسری سے چوتھی کی طرف، ٹھیک ہے کہ سارا دن امام مظلوم کربلا کی عزاداری کر سکے، مجالس سن سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مجلس سے نکل کے دوسری طرف جاتے تھے، دوڑتے تھے۔ اس کی وجہ بیت میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، ارے شاہکار سمیٹے تو عزادار تراشے، شاہکار سمیٹے تو عزادار تراشے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک مجلس سے دوسری کی طرف بھاگتے ہیں؟ ارے جس خاک بھرے جسم میں، جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی، جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی۔ 2 جملے مسائب کے تاکہ مجلس کے رکن پورے ہو جائیں کہ کیا جی ہم لوگ خوش قسمت بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے بنی بنائی خاک شفا ملی ہے۔ کبھی پوچھو نا مالک خاک شفا سے کہ تیرا کیا لگا ہے گیا؟ سارا زہرا کا گھر جڑ گیا اس خاک شفا کو بناتے ہوئے۔ اس خاک شفا میں کہیں 32 سال عباس جیسے کڑیل کے بازو ہیں، کہیں شبیہ پیغمبر کے برچھی کے ٹکڑے ہیں، کہیں پہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ اس خاک شفا میں علی اصغر ہے، اس خاک شفا میں وہ اصحاب ہیں جو مولا کی نصرت کے لیے آئے تھے۔ بس دعا یہی کرتا ہوں کہ جہاں جہاں مولا تیرے عزادار تشریف فرمائیں، جہاں جہاں یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، وہاں مولا ہر عزادار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومن اور مومنات یہاں تشریف فرمائیں ان کی ساری شرعی حاجات کو پورا فرمائیں، اور ہمارے وارث کا جلد سے جلد ظہور فرمائیں۔ والدی کا صلوات۔ آپ تو ماما حضرات ابھی آگے آ جائیں، بعد میں بڑی زحمت ہوتی ہے لوگوں کو، اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، سب آگے آ رہے ہیں پلیز۔ آج ابھی برادر وزیر علی صاحب کی ہمشیرہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے اجتماع سے سورت فاتحہ فریدہ موسیٰ کے نام سے۔
آج 2 محرم الحرام یوم عاشور 6 دسمبر بروز منگل 6 محرم کو چولہ حضرت علی صغر برآمد ہوگا، 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہندی حسب دستور برآمد ہوگی اور 8 محرم کو حضرت عباس صلی اللہ کا علم برآمد ہوگا۔ شب عاشور تمام رات عزاداری ہوگی انشاءاللہ، اور یوم عاشور کی مجلس اعمال کے بعد شروع ہوگی۔ ایک لیڈیز کی مجلس روزانہ شام کو 6 بجے یہاں پہ منعقد ہوتی ہے۔ تمام لیڈیز سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں تاکہ وہ مجلس جو ہے اپنے ٹائم پہ ختم ہو سکے اور یہ مجلس اپنے ٹائم سے شروع ہو سکے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں گزارش کروں گا کہ علامہ سب تشریف لائیں اور مجلس ذات سے خطاب ہے۔ علامہ سید احمد رضا حسینی ہمارے معزز مہمان جو کہ کینیڈا اور بابلینوں سے تشریف لائے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ابھی آگے آگے آ جائیں ذرا پلیز، بعد میں پھر آگے کہنا ہے۔ صلوات